بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 113 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی ترکیب اور حذف کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ نَحْوُ هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَكَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ وحذفه منصوبا ضعيف إلا مع أن إذا خففت فإنه لازم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ منفصل بھی ہوگی، متصل بھی ہوگی، مستتر بھی ہوگی، بارز بھی ہوگی، عوامل کے مطابق۔ جیسے ہوا زید قائم میں ہوا ہے، وکان زید قائم وانہ زید قائم مثالوں میں۔ وحذفه منصوبا ضعیف الا ما ان اذا خففت فإنه لازم۔ اور اس ضمیر شان کو حذف کرنا منصوب ہونے کی حالت میں ضعیف ہے، مگر یہ کہ وہ اِنَّ کے ساتھ ہو۔ جب وہ اِنَّ مخففہ من المثقلہ ہو، پس بے شک لازم ہے ضمیر شان کو حذف کرنا۔ آج کے درس میں 3 باتیں۔ پہلی بات، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کا عوامل کے مطابق آنا۔ دوسری بات، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے حذف جوازی کی صورت۔ تیسری بات، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے حذف لزومی کی صورت۔ وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ضمیر قصہ اور ضمیر شان اپنے عامل کے موافق منفصل، متصل، بارز اور مستتر ہر طرح آ سکتی ہے۔ منفصل آ سکتی ہے مثلا بشرط کہ وہ مبتدا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا عامل مانوی ہوگا، اور عامل مانوی کی صورت میں ضمیر منفصل ہی لائی جاتی ہے، جیسے ہوا زید قائم۔ متصل کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پھر متصل کی صورت میں بھی مستتر بھی آ سکتی ہے بشرط کہ اس کا عامل فعل ہو، جیسے کانا زید قائم۔ یہاں کانا فعل ناقص میں ہوا ضمیر ہے جو متصل بھی ہے اور مستتر بھی، اور ضمیر بارز بھی آ سکتی ہے بشرط کہ اس سے پہلے کوئی عامل ناصب ہو، اور وہ عامل ناصب چاہے حرف ہو، جیسے انہ زید قائم میں، یا فعل ہو، جیسے ظننتہ زید قائم۔ پہلی مثال میں ہوا ضمیر انہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے جو کہ منصوب ہوتے ہیں، اور دوسری مثال میں ظننتہ فعل کے لیے ہوا ضمیر مفعول بہ ہے جو کہ منصوب ہے۔ وحذفه منصوبا ضعیف۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ اگر حالت نصبی میں ہو تو صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا حذف کرنا جائز تو ہے لیکن ضعیف ہے۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ وہ فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اور جملے کے مقصودی اجزاء سے زائد اور فضلہ ہوتے ہیں،
اور فضلہ کو حذف کرنا جائز ہوتے. ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس کو حذف کرنے پر ہمارے پاس کوئی باقاعدہ اور مستقل دلیل نہیں ہوتی ہے. اگرچہ فضلہ ہو لیکن اس کو حذف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے حذف کے بعد پتہ نہیں چلے گا یہاں ضمیر شان ہے یا ضمیر قصہ ہے، تھی بھی یا نہیں. اگر یہی ضمیر حالت رفع میں ہو تو پھر اس کا حذف کرنا ناجائز ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ عمدہ ہوگی اور عمدہ کا کلام سے حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. إلا مع أن إذا خففت فإنه لازم. یہ پہلے والے کلام سے مستثنی مفرغ کی ایک صورت ہے. پوری عبارت یوں بنے گی وَحَذْفُهُ مَنْصُوبًا ضَعِيفٌ مَعَ كُلِّ عَامِلٍ إِلَّا مَا أَنَّ الْمَفْتُوحَ إِذَا خُفِّفَتْ، یعنی ضمیر شان و ضمیر قصہ کسی بھی عامل ناصب کے ذریعے منصوب ہو تو اس کا حذف کرنا جائز معذوف ہے، مگر جب انا مخففہ من المثقلہ کے ذریعے منصوب ہو تو اس کا حذف کرنا جائز معذوف ہے. تو اسے حذف کرنا پھر واجب ہوگا. پہلے ضعف تب ہے جب کہ وہ کسی عامل ناصب کے ذریعے ہو، لیکن جب انا مخففہ من المثقلہ کے ذریعے منصوب ہو تو اس وقت اس کا حذف کرنا واجب ہوگا. واجب حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انا اور انا دونوں کی لفظاً اور معناً، عملاً اور وضعاً فعل کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن انا کی مشابہت بنسبت انا کے زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود انا مخففہ من المثقلہ کا عمل تو ثابت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہاں کلن منصوب ہے انا کی وجہ سے، لیکن اس کے مقابلے میں ان مخففہ کے عمل کی کوئی مثال نہیں ملتی. مثلا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میں دیکھیے ان مخففہ کا کوئی اسم نظر نہیں آ رہا، لہذا ضرور ماننا پڑے گا کہ یہاں اس کا اسم ہوا ضمیر تھا جس میں اس نے عمل کیا تھا، پھر اس کو حذف کر دیا گیا ہے. یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں ان مخففہ کا ان مخففہ پر افضلیت ثابت ہوگی. حالانکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ انا کی مشابہت فعل کے ساتھ زیادہ قوی ہے بمقابلہ انا کے، اور اس کے باوجود انا کا مخفف ان تو عمل کر سکتا ہو اور انا کا مخفف عمل نہ کر رہا ہو. ان ھذا لشیء عجاب. اب صاحب کافیہ رحمہ اللہ کی عبارت کو دیکھیے وَحَذْفُهُ مَنْصُوبًا فَإِنَّهُ لَازِمٌ، یعنی ضمیر شان یا ضمیر قصہ اگر حالت نصبی میں ہو تو اس کا حذف کرنا اگرچہ جائز تو ہے لیکن ضعیف ضرور ہے. ہاں ایک صورت میں اس کا حذف کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ لازم ہے، اور اس کا حذف کرنا بغیر کسی ضعف کے ہوگا، اور وہ صورت یہ ہے کہ ان کو مخفف بنا کر جب ان بنایا جائے پھر اس صورت میں اس کا حذف کرنا لازم ہے. یہاں تک ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی بحث تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئی. یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، وہ بات یہ ہے کہ جب وہ ضمیر چاہے ضمیر
قصہ ہو یا ضمیر شان ہو، جب یہ مبتدا کے لیے ہوگی، مبتدا کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ مرفوع ہو، حالت رفع کی اندر ہو، اس صورت میں اس کو حذف کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں حذف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو متکلم اپنی نیت اور مراد میں باقی رکھے اور لفظوں سے حذف کر دے۔ تو یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔